ہوں گے جن کے قلب، جن کے دل حضرت ابراہیم کے قلب کے سائے تلے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کے قلب کے نیچے ان کے قلب ہوں گے. یدف اللہ بہم عن اہل الارض، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالی زمین سے عذاب کو ٹال دیں گا. اہل دنیا والوں سے عذاب کو ہٹا دیا جائے گا. یقال لہم الابدال، اور اس جماعت کو، ان 40 لوگوں کی جماعت کو کیا کہا جائے گا؟ الابدال، ابدال کہا جائے گا. آقا کہہ رہی ابدال ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے، ہر زمانے میں 40 ہوں گے. لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 40 ہے ابدال تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہے نا؟ تو ابدال ولیوں میں وہ مقام ہے جو نگاہوں سے اجھل ہوتے ہیں، اور یہ انہی نظر آتے ہیں جو اللہ کا بہت مقبول بندہ ہو، ان میں سے کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے خضر بتائیے کیا رسول کی امت میں آپ نے ایسا بھی ولی دیکھا جس کے مقام کو آپ سمجھ نہ سکے ہو؟ تو خضر نے کہا ہاں ایسا ہوا. ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو دیکھا کہ ایک شخص گودڑی اوڑے ہوئے سڑک کے کنارے سویا ہوا ہے، گودڑی اوڑے ہوئے ہیں. حضرت خضر کہتے ہیں میں قریب گیا، اور جب میں نے اس پہ نگاہ ڈالی تو میں جان گیا یہ وقت کا ابدال تھا. میں نے اس کے پیر کو ہلایا اور کہا اے وقت کے ابدال اٹھو، آؤ میں اور تم دونوں مل کر اللہ کا ذکر کرے. تو نے کہا جائیے اپنا کام کیجیے، ہم جس جگہ مشغول ہیں آپ وہاں مشغول نہیں ہو سکتے، آپ اپنا کام کیجیے. حضرت خضر نے کہا کہ اچھا چلو میرے لیے دعا کر دو. کہا آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم میرے لیے دعا نہیں کرو گے تو میں ابھی شور کرنا شروع کر دوں گا کہ تم ابدال ہو. پھر مت کہنا مخلوق خدا آ جائیں گی، بھیڑ لگ جائیں گی یہاں پر. تو ابدال نے کہا کہ اگر آپ یہ بتائیں گے میں ابدال ہوں تو کیا میں یہ نہ شور کروں گا کہ آپ خضر ہیں؟ میں چپ بیٹھوں گا؟ پھر دیکھیں گے مخلوق کس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ خضر زیادہ مشہور ہے، فیمس تو وہ ہے نا زیادہ، تو پھر دیکھیں گے کون کس کی طرف جاتا ہے. حضرت خضر نے کہا بھائی ضد نہ کرو، دعا کر دو. کہا دیکھو میں نگاہوں سے اجھل ہو جاؤں تو مجھے الزام نہ دینا. اتنا کا اور نگاہوں سے اجھل ہو گئے. حضرت خضر کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو دیکھا ایک اور گودڑی اوڑے ہوئے ہیں. نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ خاتون ہے، وقت کی ابدالہ ہے. میں نے آواز لگائی محترمہ اٹھیے آئیے اللہ کا ذکر کریں. کہا جاؤ ہم جہاں مشغول ہیں ہمیں رہنے تو اپنا کام کرو. کہا آپ کون؟ کہا جس سے مل کر آ رہے ہو اسی کی بیوی ہو. کیسے آنا ہوا، کیسے ظاہر ہو گئے؟ کہا فلاں ابدال کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں آئے تھے. اچھا دعا کر دیجئے ہمارے حق میں. کہا تمہیں خضر دعا کی کیا ضرورت؟ تو پھر میں شور کر دوں گا کہ تم ابدالہ ہو. کہا ہم بھی شور کر دیں گے تم خضر ہو. اور پھر اس نے بھی وہی جملے کہ اگر میں نگاہوں سے اجھل ہو جاؤں تو مجھے الزام نہ دیجیے گا، برا نہ کہیے گا. اور نگاہوں سے اجھل ہو گئی وہ. حضرت خضر کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں جو میری نگاہوں میں نہ ہو، میری نگاہوں سے چھپ جائے. میں نے زمین آسمان عرش کرسی ساری جگہ نگاہ ڈالی مگر ان کا مقام نہیں پایا، انہیں نہیں دیکھا. تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ رسول اللہ کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو میں بھی نہیں جانتا، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بھی نہیں معلوم کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ ابدال وہ ہوتے جن کو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ جاہل تو کہہ رہا ہے کہ شیطان کا درجہ ہے، تو پتہ چلا اسی کے شیطان نے آ کے بتایا. اور ایک حدیث اور سن لو کہ یہ ابدال قیامت تک ہوں گے. صرف ایسا نہیں کہ پہلے تھے اور اب یہ امام حاکم کی المستدرک ہے. امام حاکم بہت بڑے امام گزرے، امام بہقی کے استاد ہے. یہ سب محدث حدیث کے لکھنے والے امام ہیں یہ، جن کو وہابڑے بھی مانتے ہیں. امام حاکم کی المستدرک، ارے دکھا یار کدھر ہے بھائی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 474 حدیث نمبر 8328. امام حاکم نے پوری حدیث نقل کی، پوری سند بیان کی. 8328 کی حدیث نمبر ہے اس کی حاکم کی. امام حاکم اس کو حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں جو ام المومنین ہیں، ہم تمام مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زوج مطہرہ، سرکار کی چہیتی بیوی ہے. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ سے روایت ہے، کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبایع رجل من امتی بین الرکن والمقام کعدت اہل البدر.
کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا، اور وہ شخص کون ہے یہاں مراد؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس سے مراد امام مہدی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کہتے ہیں میری امت میں مہدی آئے گا، میری امت میں جب مہدی آئے گا تو کیا ہوگا؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مطابق لوگ اس سے بیعت کریں گے۔ تو اہل بدر کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ تو 313 لوگ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کریں گے، اور پھر آقا نے فرمایا فَيَاتِهِ عَزْبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشام، اور ان 313 کے بعد عراق کے ابدال آئیں گے اور شام کے ابدال آئیں گے، اور پھر وہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قیامت تک ابدال موجود رہیں گے، اور آخر میں وہ دستہ آئے گا جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کریں گا۔ اس حدیث کو امام حاکم کے علاوہ امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے۔ ان کی حدیث کی کتاب المصنف جلد 7 صفحہ 460، حدیث نمبر 37,223۔ تو یہ ولیوں کی گستاخی کرنے والے لوگ جو ولایت کا مقام نہیں جانتے، نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو سب سے بڑے ولی ہے، جو سارے ولیوں کا ہندوستان کا تاجدار ہے، جسے دنیا خواجہ غریب نواز سلطان الہند کہتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ان کے بھی مقام کو سمجھ نہیں سکے خبیث۔ معراج ربانی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا سنیے اس بات کو۔ کہ ہمارے یہاں جو ملکوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ اجمیری نے پتہ نہیں ادھر سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے، کہ جی خواجہ اجمیری نے پتہ نہیں ادھر سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے، اور ادھر سلام پھیرا تو 90 کروڑ ادھر 1,000 مسلمان ہو گئے۔ اس طرح صوفیوں نے، سنتوں نے ہمارے دیش میں اسلام کو پھیلایا، کس طرح جھوٹ ہے، بہتان۔ یہ تو خود ہم پہ جھوٹ الزام کر رہا اور بول رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ ابے جھوٹ تو بک رہا ہے۔ ہماری کس کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ کوئی مائیکل لال ہماری کسی کتاب میں کوئی وہابی دکھا دے کہ ہماری کسی بزرگ نے، کسی عالم نے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ خواجہ غریب نواز نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سلام پھیرا تو 90,000 ہو گئے، اور ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ ہو گئے۔ 90 لاکھ نہیں بولا ہے، کتنے بولا ہے؟ 90 کروڑ۔ اس خبیث سے پوچھو اس وقت 90 کروڑ آبادی تھی کیا ہندوستان کی؟ تو جھوٹ تو گڑ رہا ہے۔ اور وہ کون سا میدان تھا؟ رام لیلا کا میدان تھا کہ جہاں 90 کروڑ لوگ ایک ساتھ آگے تھے، اور خواجہ غریب نماز پڑھ رہے تھے، ادھر دیکھا تو 90 کروڑ، ادھر دیکھا تو 90 لاکھ۔ وہ کون سا میدان تھا بھائی؟ جھوٹ تو گڑے اور نام ہمارا ڈالے اس میں۔ اور پھر اس کی ایک اور جھوٹ دیکھو، 90 لاکھ ادھر، 90 کروڑ، تو یہ 90 لاکھ الگ ادھر کیوں کھڑے تھے بھائی؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے تھے؟ ادھر دیکھا تو 90 لاکھ ہو گئے، ادھر دیکھا تو 90 کروڑ ہو گئے، تو جھوٹ خود گڑ رہا ہے۔ تو بولتا ہے کہ یہ ہمارے ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے، یعنی سنی کہتے ہیں، ہمارے کسی سنی نے نہیں کہا یہ جھوٹ تو ہی گڑ رہا ہے، تو ہی جھوٹا اور مکار ہے۔ اور اس کے بعد پھر جھوٹ سنو اس کا۔ جو تو 5ویں 6ویں اور 7ویں صدی ہجری کے لوگ جو پہنچے ہیں وہاں پر، اور خرافات ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں ساحل سندھ کے اوپر، اور کہاں پورا اسلامی سلطنت ہوتی تھی جو جیتی تھی 6ویں ہجری کے اندر۔ یہ تو 6ویں صدی میں جا کر، 6ویں اور 7ویں صدی میں جا کے ہندوستان میں انہوں نے شرک اور کفر کی بیجیں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ان سے کہاں اسلام پہنچا پھیلا؟ ان سے اسلام بدنام ہوا ہے، ان سے اسلام کیا ہوا ہے؟ اگر وہ کتابیں جو ہمارے ملکوں میں بزرگوں کے نام پر چل رہی ہیں، جیسے مطلب وہی جو میں نے اجمیری، خواجہ اجمیری کے نام کی جو کتاب بتلائی، وہ کتاب اور وہ ہے موجود ہے، اس کی پوری پرنٹ کاپی موجود ہے، میں نے CD اور شکار والی ویڈیو کیسٹ میں نے سب کو دکھلائی ہے، اس کے اندر موجود ہے کشف المحجوب جیسی خرافات جو داتا گنج اجمیری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی خرافات جو موجود ہیں۔ اگر یہ عقیدے رکھنے والے یہ عقیدے وہ رکھتے تھے، اور یقیناً یہ ان کی کتابیں ہیں، اگر یقیناً ان کی یہ کتابیں ہیں، تو ہم تحریر دیکھ کر کے یہ حکم لگاتے ہیں یہ کسی مسلمان مومن کی تحریر نہیں بلکہ یہ مومن کی تحریر۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی غریب نواز اور داتا گن بخش لاہوری کو کافر کہہ دیا اس میں۔
کہتا ہے یہ کتابیں جو غریب نواز کی اور یہ داتا گنج بخش لاہوری کی کشف المحجوب ہے، اگر یہ انہی کی کتابیں تو اس میں خرافاتیں لکھی ہوئی ہے، اس میں غلط باتیں لکھی ہے. اگر یہ انہی کی کتابیں تو یہ تحریر دیکھ کر، کتاب دیکھ کر ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کی کتاب نہیں، یہ کافر و زندیق کی کتاب ہے. بتائیے جس خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دیا ہو، 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دیا پوری زندگی میں، یہ اس کو کافر بول رہا ہے خبیث، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر یہ جماعت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. خدا کی قسم غریب نواز کو جو کافر کہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اس میں ہمت اور جرات ہوتی، ہم نے بارہا اس کو مناظرے کے چیلنج کیے کہ جن کتابوں کی بنیاد پر تو غریب نواز کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہہ رہا ہے، جس کتاب کی بنیاد پر داتا گنج بخش لاہوری کو کہہ رہا ہے، اگر تو واقعی اپنی ماں کا جنا ہوا ہے تو آر ہم سے اس بات پہ مناظرہ کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ رضوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. لیکن آج تک تیار نہیں، 4 سال سے بول رہا ہوں میں. یہ بے شرموں کی طرح چھپ کر آتا ہے ہندوستان میں، چھپ کے اپنے محلوں میں اور اپنے علاقوں کی بستیوں میں جا کے تقریر کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا کہ ان کے نطفوں میں اصل میں خطا ہے ان کے. اگر یہ اصل ہوتے تو یہ ہمارے مناظرے کا جواب، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوتے، جواب دیتے. یہ تو یہ مکار ہے. اور جھوٹ جب تک نہ بولے، یاد رکھیے وہابی جب تک جھوٹ نہیں بولتا اس کا فرقہ چل نہیں سکتا. اس کو اگر اپنا فرقہ بڑھانا اور چلانا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا اس کو، کیونکہ یہ شیطانی فرقہ ہے. شیطان نے سب سے پہلے جھوٹ بولا، یہ اس کی اولادیں بھی جھوٹ بولتی ہے. اب توصیف الرحمان کا جھوٹ سنو تو کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. اس نے تو ایک لفظ ایجاد کر کے جھوٹ گڑا کہ 90 لاکھ ہو گئے، اس نے پورا قصہ ہی گڑ ڈالا توصیف الرحمان نے. اب اس قصہ سنیے، کون سا قصہ سنا رہا ہے. ارے یار آواز صحیح نہیں ہے. کچھ بکواس ہو. ہیمرنگ ہے، ارتھنگ نہیں لگایا اس نے، اس کو عقل نہیں ہے. اتنا بڑا کام کرتے ہیں لوگ کیا ہے. بادشاہ نے اس کا ٹیبل کیا چلا نہیں ڈالا، تو کسی رات بناتے تھے پانی کس سے چلا لگے. سنیے پھر سے سنیے.
जड़ है, अंदर से हम दोनों भाई हैं। हम खड़े को पूज रहे हैं, ये लंबे पड़े को पूज रहा है। इतना सा फर्क है इन कदर परस्तों में और मूर्ति परस्तों में। जो खड़े का तलाश करता है, ये पड़े का करता है। आइए इसकी पूरी गुफ्तगू सुन लेते हैं। मैं अपने लफ्जों में बता रहा हूँ। पूरे हैमरिंग आ रही है यार इसके माइक में, बहुत बिगड़ जाता सब। एक वाकया सुनाया इसने, कहता कि ख्वाजा की मस्जिद बन रही थी, बादशाह ने चिरागों में तेल डालना बंद कर दिया, तेल भेजना बंद कर दिया। तो वो मस्जिद ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी से, वो जो है चिराग पानी से रोशन कर दिए और मस्जिद रात में बन रही थी। बादशाह को पता चला कि साहब ख्वाजा गरीब नवाज की मस्जिद तो अभी भी बन रही है और वो पानी से चिराग रोशन हो गए। तो बादशाह फौजें लेकर आ गया और कहा क्यों तुम लोगों को क्यों मुसलमान कर रहे हो? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि ये लोगों को मैंने मुसलमान किया। फिर एक नजर करम डाली है फौज पे, तो सारी फौज बैठे बैठे हाथी पे कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा इन लोगों को मैंने मुसलमान किया है। तो बादशाह ने कहा सारी फौज कलमा पढ़ रही है। फिर एक नजर करम बादशाह पे डाली तो बादशाह भी हाथी पे बैठे बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया है। अब उस पर तबसरा कर रहा है कि ये लोग ऐसे किस्से बताते हैं, और अगर ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया तो हिंदू इसके दुश्मन बनते। अगर ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया होता तो हिंदू दुश्मन बनते कि इसने तो हमारे खानदान वालों को मुसलमान बना दिया। तो ये कैसा है कि जिसने इस्लाम फैलाया और हिंदू दुश्मन भी नहीं बने, हिंदू भी राजी सिख भी राजी। तो मामला ये अल्लाह की कसम ये तो शिर्क का मंजर है। यार ख्वाजा गरीब नवाज तो खुद मुशरिक थे, ये तो अंदर से सियासी जंग थी। फर्क इतना है कि एक खड़े को पूछते और एक पड़े को पूछ रहे थे। ये इसके लबोल है। सबसे पहले मैं इस पे अर्ज करना ये चाहता हूँ कि अगर वाकई अपनी माँ की ओरिजिनल औलाद है और इसका ताल्लुक इसके ही बाप से है, तो पहले ये वाकया किस किताब में, उस वाकये को दिखा दे हमारी किताब में। हमारे किसी मुसन्निफ ने ये वाकया नहीं लिखा। देखिए इस वाकये में कितनी खराबियां सुन लीजिए। पूरा लन फन झूठा किस्सा गढ़ा है उसने। पहले सबसे पहली बात कि तारीख में कहीं नहीं है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कोई मस्जिद बनाई अजमेर में। कौन सी मस्जिद है गरीब नवाज की बताइए भाई बनाई हुई? एक अकबरी मस्जिद है, बादशाह अकबर ने बनाई। एक शाहजहानी मस्जिद है, शाहजहां ने बनाई। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसके बारे में कि जिन्नातों ने तामीर किया। गरीब नवाज की कोई मस्जिद नहीं है। अच्छा, गरीब नवाज जब मस्जिद बना रहे थे तो मस्जिद रात में क्यों बन रही थी भाई, दिन में क्यों नहीं बन रही थी? सारी मस्जिदें दिन में बनती है, रात में क्यों बन रही थी? और चिरागों में बन रही थी। तो बादशाह ने तेल पे पाबंदी लगा दी तो गरीब नवाज ने पानी से चिराग रोशन कर दिए। तो अरे जब तेल पे पाबंदी लग गई थी तो दिन में बना लेते, पानी से काहे को चिराग रोशन करने की जरूरत पड़ गई थी? अच्छा चलो करामत दिखाना होगा, करामत दिखा दी, बादशाह फौज लेकर आ गया। तो ये बताइए उस जमाने का बादशाह कौन था? बोलिए। हाँ, नहीं मालूम आप लोगों को? कोई नहीं था। अरे कौन था उस दौर का बादशाह वहां? पृथ्वीराज चौहान। मुसलमान था कि हिंदू था? काफिर था ना। अब वो फौजें लेकर आया तो ये साबित करे पूरी तारीख में कि वो कौन सा मौका था जो गरीब नवाज के सामने फौज लेकर आया। पूरी तारीख बताती है कि गरीब नवाज से उसका कभी सामना हुआ ही नहीं। उसने जादूगरों को भेजा, उसने मारने वालों को भेजा, और जो भी जाता वो गरीब नवाज के करामत को देखकर, आपके किरदार और अखलाक को देखकर मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है। पृथ्वीराज गया ही नहीं। ये पूरा झूठा किस्सा गढ़ रहा है। पृथ्वीराज गया और जाने के बाद कहा कि साहब ये मस्जिद क्यों बना रहे हो? तो गरीब नवाज ने पूरी फौज की तरफ निगाह डाली तो सारी फौज कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर बादशाह पे एक नजर करम डाली तो बादशाह भी हाथी पे बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बादशाह ने भी कलमा पढ़ लिया, फौज ने भी पढ़ लिया। तो शहाबुद्दीन से इसके बाप ने लड़ा था। फिर वो तारीख का वो वाक़या इसके बाप ने लिखा। अरे हुआ ये नहीं था। तारीख बताती है कि जब राजा जोगी जयपाल हारा, शिकस्त खाया और इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद ये पृथ्वीराज बड़ा परेशान हुआ कि अब इतना बड़ा मोहरा भी हाथ से निकल गया। तो उसने पैगाम भेजा, ऐ मोइनुद्दीन है फकीर, 7 दिन का वक्त देता हूं, अजमेर की जमीन को छोड़कर निकल जा। तो गरीब नवाज ने जब ये पैगाम सुना तो फरमाया वो मुझे क्या हिंदुस्तान से निकालेगा, मैंने उसको दुनिया से निकाल दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और फिर बशारत हुई, शहाबुद्दीन गौरी को कहा कि फौज लेकर आओ।
اور اس پر حملہ کرو، تو فتح پائیں گا اور قتل کر دے اس کا۔ شہاب الدین آیا، جنگ ہوئی، اس کو گرفتار کیا گیا، شہاب الدین نے اس کو قتل کیا۔ اب بتائیے بیوقوف بتا رہا ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ، تو تیرے باپ نے لڑا تھا پھر جا کے؟ وہ جھوٹ بولتے ہو یار، شرم نہیں آتی تم کو؟ پورا پورا قصہ جھوٹ بولتے ہو اور صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو صاحب یہ سنی بریلوی لوگ کیسے قصے سنا۔ بے ہماری کس کتاب میں منوسو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اگر غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا تو ہندو دشمن بنتے۔ یہ کیسا ہے کہ ہندو بھی راضی؟ ہم نے کہا یہی تو غریب نواز کی حکمت ہے، یہی تو ان کا انداز تبلیغ ہے کہ جن کی قسمتوں میں ایمان تھا لے آئے، جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ بزدل نہیں ہونے پائے۔ اور یہ تمہارا گھٹیا انداز تبلیغ ہے کہ تم بم رکھ کے اسلام پھیلانا چاہتے ہو، تم بندوق کی نوک کے اسلام پھیلانا چاہتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 ڈھنگ کے مسلمان نہیں بنائے مگر لاکھوں کو تم نے اسلام سے بزدل کر دیا۔ آج اسلام پر آتنکواد کا لیبل لگایا ہے، کس کی وجہ سے لگ رہا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے اسلام پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ ان وہابی منوسوں کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ جو ٹرینوں میں بم رکھتے ہیں، یہ ہے وہ جو قبروں کو بموں سے اڑاتے ہیں، یہ ہے وہ جو پبلک پیلیس پر، جو ایئرپورٹوں پر اور جو ہوائی اڈوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹاپوں پہ بم رکھتے ہیں۔ لشکر قہر ان کی تنظیم، لشکر قہر ان کا، القاعدہ ان کا، جیش محمد ان کی تنظیم، اور کیا نام ہے جتنی ان کی تنظیمیں، طالبان، یہ سب ان کی تنظیمیں، ایک بھی سنی کی نہیں ہے۔ مگر غریب نواز کی شان تو یہی ہے کہ جن کی قسمت میں اسلام تھا اسلام لا چکے، اور جو اسلام نہ لا سکے غریب نواز نے ان کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بادشاہی خواجہ غریب نواز کی ہی تسلیم کرنے پہ مجبور ہے۔ ارے حکومتیں بدلتی ہے مگر جو بھی حکومت کا پردھان منتری آتا ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے۔ وہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کہلاتا تھا، جس کو دنیا مودی کہتی ہے، وہ بھی جب پردھان منتری بنا ہے تو اجمیر جا کے چادر پیش کرنے پہ مجبور ہوا ہے۔ اس نے بھی سر جھکایا ہے اور جھکا کے غریب نواز نے پیغام دیا کہ دیکھو یہ جھک رہا ہے تو اب بھی میری شان دیکھ لو کہ حکومتیں آئیں گی، بدل جائیں گی، لیکن حقیقت یہ کہ پورے ہندوستان پہ حکومت کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہے اور قیامت تک میری حکومت چلنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، حکومت غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے تو 90 لاکھ جو اسلام دیا نا وہ سب سنی بنائے تھے، ایک بھی وہابی نہیں تھا۔ یہ پریشان ہے، ہم تو 4 بھی ڈھنگ کا مسلمان نہیں بنا۔ مسلمان کیا، جب یہ خود مسلمان نہیں تو یہ کیا مسلمان بنائیں گے؟ تو نتیجہ کیا ہے؟ ولیوں سے دشمنی لے رہے ہیں، کتبوں کا انکار، ابدالوں کا انکار، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کو کیا بولتا ہے یہ معراج ربانی، ذرا سنیے۔ اس نے بامبے میں تقریر کی تھی اور وہاں کے سنی غیور مسلمانوں نے اس کو ایسا ٹھوکا کہ 9 مہینے جیل کی سزا کاٹنی پڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ معافی مانگنا نہیں سودر رہا تھا اس کو پھر۔ اور اس کے بعد اسی زمانے میں نے ایک تقریر کی تھی اس کے رد میں، میری ویڈیو کی پہلی تقریر تھی، میری پہلی ویڈیو تقریر تھی اور اس کا نام رکھا تھا میں نے خواجہ کے گستاخ، اور میں نے اس میں ایک چیلنج کیا تھا۔ 6 سال ہو گئے اس تقریر کو۔ اس نے جو غریب نواز کو کہا، کیا لفظ کہا ہے معاذ اللہ بھی بتاؤں گا میں نے کہا اگر تو واقعی سچا ہے اور حلالی ہے، حرامی نہیں ہے تو مجھ سے مناظرہ کر۔ لیکن وہ 6 سال تک چپ کی سادے بیٹھ کے اس نے بتا دیا کہ میں اس پہ مناظرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ واقعی میں حلالی نہیں ہوں۔ سنیے کیا کہا ہے منوس نے غریب نواز کے بارے میں۔ آپ دیکھیں